اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اس طرح سے ہے کہ ایک دوست پریشان تھے کہ ان کا دعویٰ عدم پیروی خارج ہو گیا، تو میں نے کہا کہ ایک اہم ایشو ہے اور نئے آنے والے کئی دوستوں کو بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے، تو کیوں نہ آرڈر 9 رول 9 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کچھ وضاحت کر دی جائے۔ بنیادی طور پر اگر پلانٹف مقررہ تاریخ پر دعوے میں غیر حاضر ہو جاتا ہے اور ڈیفینڈنٹ پارٹی اس دعوے میں حاضر ہو جاتی ہے، تو پھر پلانٹف کا دعویٰ جو ہے وہ عدم پیروی خارج بھی ہو جاتا ہے اور وہ اسی کاز آف ایکشن پر دوسرا دعویٰ بھی دائر نہیں کر سکے گا۔ اب عدم پیروی اخراج کی صورت میں اس کو صرف ایک درخواست برآمدگی دعویٰ زیر آرڈر 9 رول 9 مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 دینی پڑے گی اسی کورٹ میں، اور اس ایپلیکیشن میں وہ معقول وجہ جس کی وجہ سے وہ غیر حاضر رہا ہے اس کی سفیشینٹ گراؤنڈ دے گا تو پھر اس کا دعویٰ بحال ہو جائے گا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ آرڈر 9 رول 9 کے تحت جو اپلیکیشن دی ہے اگر اس پر عذرات آ گئے ہیں، برآمدگی جو ہے وہ ڈسکریشن آف کورٹ تو ہے، لیکن اگر واقعی اس میں کوئی عذرات ایسے آ گئے ہیں جو شہادت طلب ہیں، تو پھر عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ شہادت بھی لے لیتی ہے۔ اس حوالے سے 1988 MLD پیج 1825 اور PLD 1983 سپریم کورٹ 243 1988 MLD پیج 1825 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ اب عدم پیروی دعویٰ خارج ہو گیا ہے، اب آرڈر 9 رول 9 کے تحت آپ نے برآمدگی دعویٰ کے لیے آنا ہے، نیا دعویٰ تو اس پہ دائر نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر کوئی نئی کاز آف ایکشن اکرو ہو گئی ہے تو پھر نیو کاز آف ایکشن کے اوپر جدید دعویٰ بھی دائر ہو سکتا ہے، خواہ سرکمسٹانسز سیم ہیں، لیکن اگر کاز آف ایکشن جو ہے وہ دوبارہ کریٹ ہو گئی ہے، کوئی جدید کاز آف ایکشن اکرو ہو گئی ہے، تو پھر جدید دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ پھر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آرڈر 9 رول 9 ہی بار کرے گا اور آرڈر 9 رول 9 میں ہی آپ نے آ کے جو برآمدگی دعویٰ جو ہے وہ فائل کرنا ہے۔ اس حوالے سے 2006 YLR پیج 526 جو ہے وہ ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر بڑی اچھی گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ اب آرڈر 9 رول 9 مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 برآمدگی وجہ عدم پیروی اخراج دعویٰ کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ معقول وجوہات ہیں جن کی بنا پہ عدم پیروی خارج ہوا ہے دعویٰ، وہ معقول وجہ آپ نے بیان کرنی ہے تو پھر دعویٰ برآمد ہو سکتا ہے، دعویٰ بحال ہو سکتا ہے۔ مثلا مقدمہ دعویٰ کی جو تاریخ ہے وہ بحث کی سماعت کے لیے مقرر تھی اور کونسل جو تھا وہ موجود نہیں تھا، اور کونسل جو ہے وہ فرض کر لیں کہ ہائی کورٹ میں موجود تھا یا دائری کے اندر کوئی تاریخ پیشی غلط لکھی گئی ہے، تو اس حوالے سے 2000 CLC پیج 680 اور NLR 1999 سیول ڈائجسٹ پیج 13، 2003 CLC پیج 1754، 2005 CLC پیج 1062 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے کہ کبھی بھی ٹیکنیکلٹیز کو انصاف کے راستے کی ہرڈل کریٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر عدم پیروی خارج ہوا ہے اور کوئی معقول وجہ موجود ہے
حتیٰ کہ وکیل صاحب کی ڈائری میں غلط تاریخ پیشی بھی لکھی گئی ہے، تو پھر بھی ایک معقول وجہ سامنے آ جاتی ہے تو پھر کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. کبھی بھی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ بار نہیں کریں گی. اب اس حوالے سے KLR 1988 سیول ڈائجسٹ ہے، پیج ہے 673، اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور بعض صورتحال میں کونسل کی کوئی اپنی ذاتی ایسی مصروفیت تھی کہ عدالت کے احاطہ میں ہی نہیں آیا، کوئی فتیدگی ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر بھی یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے. حتیٰ کہ پلینٹیف کے بڑے قریبی جو کوئی رشتہ ہے، مثلا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی شادی ہے، گھر میں کوئی بہت سخت بیمار ہو گیا ہے، پھر بھی معقول وجہ ہے، آپ باقاعدہ اس کا کوئی ایفیڈیوٹ، کوئی انویٹیشن کارڈ تھا اگر اس کی میرج کا تو وہ ساتھ لگا سکتے ہیں آرڈر 9 رول 9 کے تحت سفیشینٹ گراؤنڈ کریٹ کرنے کے لیے. اور آپ کا جو دعویٰ ہے، جو عدم پیروی خارج ہوا ہے، وہ باقاعدہ بحال ہو سکتا ہے، برآمدگی ہو سکتی ہے. یہ بنیادی طور پر ایک سیٹلڈ لا ہے جو کہ PLD 1969 پشاور ہائی کورٹ پیج 259 میں انٹرپریٹ کیا گیا. البتہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ پاکستان نے بھی مختلف ججمنٹس کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ اگر معقول وجہ نہیں ہے اور غفلت سامنے آ جاتی ہے تو پھر قطعی صورت جو ہے وہ دعویٰ برآمد نہیں کیا جائے گا. پھر واقعہ ہی معقول وجہ بھی سامنے نہیں آ رہی ہے اور ایک بڑی جو ہے وہ انڈولنسی ہے. اور لا ہیلپس ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ. تو غفلت کی بنا پر اگر کوتاہی ہوئی ہے، عدم پیروی، دعویٰ خارج ہوا ہے تو پھر دوبارہ بحالی پرابلم میں چلی جائے گی. اس حوالے سے 2013 MLD پیج 1836 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. دوستو دعاؤں میں یاد رکھے گا، عدالتوں کا وقت ہے. بڑی اہم بچے نے پوچھا تو میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنی چاہیے 2-4 منٹ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.